یہ بہت اہم اور باریک سوال ہے۔ علماء کرام نے اس پر صدیوں سے بحث کی ہے۔ قرآن و حدیث میں واضح طور پر یہ ذکر نہیں کہ کوئی عورت نبی یا رسول بنی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دوسرے پہلوؤں سے عظیم شان اور بلند مقام عطا فرمایا۔ وجوہات جن کی بنا پر عورت نبی یا رسول نہیں بنی: ایک، نبوت ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ نبی اور رسول کو صرف پیغام پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ قوم کی قیادت، جہاد، ہجرت، اجتماعی معاملات اور سخت مزاحمت کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ ذمہ داریاں عمومی طور پر مردوں کو دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، النحل 43۔ ترجمہ: اور ہم نے اب سے پہلے بھی صرف مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ 2، عورت کے فطری فرائض۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ماں اور خاندان کی پرورش جیسی عظیم ذمہ داری عطا کی ہے۔ اگر عورت پر نبوت کی سخت ذمہ داریاں بھی ہوتی تو یہ دونوں ذمہ داریاں جمع ہونا مشکل ہو جاتی۔ 3، قوم کی قیادت اور جنگی حالات۔ انبیاء کو اکثر اپنی قوم کی قیادت کرنی پڑتی تھی، کفار سے مقابلہ، ہجرت اور جہاد کے سخت مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ عورت کی فطرت زیادہ نرمی اور عاطفت کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے یہ بھاری ذمہ داری مردوں کو دی گئی۔ 4، اللہ کی حکمت اور تقسیم کردار۔ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں، مگر ان کے کردار مختلف ہیں۔ نبوت اور رسالت کا منصب مردوں کے سپرد کیا گیا، جبکہ عورت کو ایمان، صبر، تقوی ہونے اور قربانی میں ایسے مقامات ملے جو بعض انبیاء کے مقامات سے بھی بلند ہیں۔ عورتوں کی عظمت قرآن میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، العمران 42، اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا، پاک کر دیا اور سب جہان کی عورتوں پر فضیلت دی۔ حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی، کو ایمان اور صبر کی وجہ سے قرآن میں مثال بنایا۔ حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ اور دیگر خواتین کو ایسی شان ملی جو دنیا میں بہت کم لوگوں کو حاصل ہوئی۔ یعنی عورت کو نبی یا رسول نہیں بنایا گیا، لیکن عورت کو ایمان، صبر، ماں ہونے اور تربیت میں وہ عظمت ملی ہے کہ نبی بھی اپنی ماؤں کے قدموں کے نیچے پروان چڑھتے ہیں۔